کے یہ الفاظ ہو، جس پیغمبر کے یہ اقوال ہو، جس پیغمبر کا یہ خطبہ ہو، اس سے بہترین پیغام دینے والا روئے زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیا خطبہ تھا؟ آخری خطبہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے ودا لے رہے ہیں، جانتے حضور کہ اس کے بعد مجھے اب اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ حجۃ الوداع میں آخری جو خطبہ، عظیم خطبہ، ایک بڑی جمعیت کے ساتھ، ایک بڑی جماعت کے سامنے آپ نے دیا تھا۔ خطبے کے الفاظ کیا تھے؟ یا ایھا الناس، کہا کہ اے لوگو سن لو، آگاہ ہو جاؤ، تم میں سے کسی کو کسی پر فضیلت نہیں، نہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت ہے، نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ کسی عجمی کو عربی پر فضیلت ہے، نہ کسی عربی کو عجمی پر فضیلت ہے۔ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے بہترین وہ ہے جس کا کردار اور اخلاق سب سے بہتر ہے۔ خدا کے نزدیک محترم وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کا کردار اچھا ہو، جس کی گفتار اچھا ہو، جس کے معاملات اچھے ہو۔ اور یہ بڑا طویل خطبہ ہے۔ اسی خطبے کی بنیاد بنا کر خلفائے راشدین نے اپنی حکومتوں کے نظام چلائے۔ خلفائے راشدین نے اسی کو بنیاد بنا کر عدل و انصاف قائم کیا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں۔ یہ وہ خطبہ تھا، یہ وہ آفاقی پیغام تھا کہ جس نے اس کو سنا انہوں نے دیکھا کہ جن مذاہب میں ہم ہیں یہاں تو تفریق ہے، یہاں تو نفرتیں ہیں، چھوت چھات ہے۔ کوئی اونچی ذات ہے جس کو پڑھنے کا حق ہے، کوئی نچلی ذات ڈکلیئر کر دی گئی ہے جن کو پڑھنا تو دور کی بات ہے، عبادت خانوں میں آنے کا حق تک نہیں دیا گیا ہے۔ اس مذہب کا تو حال یہ ہے کہ کتابیں چھو تک نہیں سکتے ہم۔ جس جگہ کو، جس کنویں کے پانی کو یہ ایک قوم چھو لے تو وہ پانی ناپاک مانا جاتا ہے۔ ایسا مذہب کسی کام کا نہیں ہو سکتا۔ مذہب وہ اعلیٰ ہے، وہ بلند ہے کہ جہاں بلال جیسا غلام بھی مسلمانوں کا آقا نظر آتا ہے۔ یہ وہ آفاقی پیغام تھا جس نے لوگوں کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کیا ہے کہ اسلام میں چھوٹ چھات نہیں ہے۔ اور اس کی ایک چھوٹی جھلک بتا دوں میں، عبادت سب سے عظیم مذہب کا مرحلہ ہوتا ہے۔ کسی بھی مذہب کی سب سے عظیم اور مین بنیاد ہوتی ہے اس کا اپنا عبادت کا ڈھنگ، اس کی عبادت کا طریقہ ہوتا ہے کیا نہیں؟ اسی کی بنیاد پر مذہب پہچانے جاتے ہیں نا۔ مندروں کی بنیاد پر ہندوازم پہچانا جاتا ہے، مسجدوں کی بنیاد پر جو ہے اسلام پہچانا جاتا ہے، چرچ کی بنیاد پر کرسچنزم پہچانا جاتا ہے، یہ جو ہے اور دوسرے جو ہوتے ہیں جس طرح کے ہر مذہب کا اپنا ایک ہوتا ہے عبادت خانہ، اور عبادت خانوں کی بنیاد پر مذہب اور اس کی تعلیم پہچانی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے جب مذہب کی لوگ عبادت دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں تو اسلام سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں اسلام میں عبادت کا سسٹم، عبادت کا معیار حسب نسب خاندان رنگ روغن اس پر نہیں رکھا گیا، تقوی پرہیزگاری علم کی بنیاد پر رکھا گیا، قابلیت کی میرٹ بنیاد پر ہمارے ہاں بات کی گئی ہے۔ ہمارے ہاں میرٹ کی بنیاد پر جو ہے تعظیم قابل تعظیم شخصیت ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں، میں تفصیل میں نہیں اس کو پھیلانا چاہتا۔ بالفرض ہمارے ہاں یہ مان لے ہم کہ ایک سب سے چھوٹی برادری کا شخص جو ہم اپنے اعتبار سے مانتے ہیں، حالانکہ اسلام میں کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی عظیم نہیں، عظیم وہ جو زیادہ پرہیزگار ہے، اللہ کے نزدیک بہترین وہ شخص جو زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ ہمارے ہاں برادری کے اعتبار سے حسب و نسب کے اعتبار سے چھوٹا بڑا نہیں مانا جاتا۔ ہمارے یہاں قانون نہیں ہے یہاں کہ صاحب پٹھان صاحب کی بیٹی شیخ صاحب کیا نہیں جائیں گی، شیخ صاحب کی بیٹی انصاری کیا نہیں جائیں گی۔ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے، پہچان کے لیے قبیلے ہے، جان اور پہچان کے لیے آسانی کے لیے یہ ہم نے انصاری برادری ہے، یہ منصوری برادری سے ہے، یہ شیخ برادری سے ہے، یہ پٹھان برادری سے ہے، یہ رسول کی نسل سے ہے تو ان کو سید کہو، یہ پہچان کے لیے بنایا گیا۔ اسلام نے کبھی چھوت چھات کی بات نہیں کی۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت تو میں یہ دے دوں آپ کو کہ ہمارے یہاں چھوت چھات جیسی چیز نہیں ہے۔ ایک مان لیجئے کہ انصاری ہو یا منصوری ہو، اور ایک وہ ہے نبی کی خاندان کا ہے، نبی کے خون ہے اس کی رگوں میں، وہ بھی ہے، مسجد میں دونوں جمع ہیں، مگر عالم اگر انصاری ہو تو امامت انصاری صاحب کرتے ہیں، اور آل رسول ہونے کے بعد بھی اس کو مقتدی کی حیثیت سے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا پڑتا ہے، اور سید صاحب کو یہ بھی کہنا پڑتا ہے پیچھے اس امام کے۔ پتا چلا کہ ہمارے یہاں امامت کا معیار حسب و نسب نہیں ہے، قابلیت ہے، میرٹ ہے۔
میرٹ کی بنیاد پر قابلیت کو مانا گیا۔ یہ وہ چیزیں تھی کہ جب دوسروں نے ہمارے اسلام سے ان چیزوں کو کمپیئر کیا کہ اسلام میں چھوت چھات ہمیں نظر نہیں آتی، چھوٹا بڑا نظر نہیں آتا، یہاں تو وہ ہے کہ جب عید کے نام پر یہ نماز پڑھ کے نکلتے تو گلے ملتے ہیں، تو یہاں یہ نہیں ہوتا کہ پوچھا جاتا ہو گلے ملنے سے پہلے کہ آپ کون سی برادری سے تو میں گلے ملوں، میں پٹھان ہوں تو کہوں جناب آپ کون ہے پہلے بتائے تب گلے ملوں گا، آپ انصاری ہے تو میں نہیں ملوں گا، نہیں، بس اتنا کافی ہے آپ مسلمان ہیں، آپ کا اور ہمارا دل پھر مل گیا ہے۔ جن کی عبادت کے بعد مصافحہ ہو، جن کی عبادت کے بعد گلے ملنا ہو، یہ وہ چیزیں تھی جنہوں نے اسلام کی طرف راغب کیا۔ یہ عدل تھا، یہ انصاف تھا۔ میں نے کہا رسول اللہ کا وہ خطبہ جس کی منہج پر، جس کی بنیاد پر خلفاء راشدین نے پھر حکومت قائم کی، اور جب وہ حکومت اس منہج پر نبی کی تعلیم پر قائم ہوئی تو تھوڑے ہی عرصے میں پھر سینکڑوں شہر اور سینکڑوں ملک فتح ہوتے ہوئے نظر آئے۔ علماء نے جسٹس، اسلام میں جسٹس کیا ہے اس پر گفتگو کرو تو بڑی طویل ہے، لیکن چند میں مثالوں کے طور پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، ایک گورنر ہے مصر کے جن کا نام ہے عمرو بن عاص، وہی عمرو بن عاص جن کے بھائی حضرت سعید بن عاص کی ذریعے اسلام ہندوستان میں آیا۔ عمرو بن عاص گورنر تھے مصر کے، ان کا ایک بیٹا تھا۔ اب ظاہر ہے گورنر کا بیٹا ہو تو کیسے ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزارتا ہوں گا۔ باپ کے عہدے پر گھمنڈ تھا، باپ صحابی رسول تھے، لیکن بیٹے کو صحابیت کا شرف حاصل نہیں تھا۔ باپ کے عہدے کی بنیاد پر کچھ مغرور سا ہو گیا۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اپنے غلام سے کہا کہ آؤ دوڑ کا مقابلہ کرتے، ریس لگاتے۔ غلام نے کہا ٹھیک ہے۔ غلام تھوڑا مضبوط تھا، طاقتور تھا، محنتی تھا، یہ تو صاحب شہزادوں کی زندگی گزارنے والے بیٹے صاحب۔ ریس ہوئی، غلام ریس میں آگے نکل گیا، غلام جیت گیا۔ جب ریس میں غلام جیت گیا، غلام بڑا خوشی خوشی آیا، کہا آقا میں ریس میں جیت گیا ہوں، دوڑ میں مقابلے میں کامیاب ہوا، مجھے انعام دو۔ انعام کیا دیتا؟ 2 تھپڑ رسید کر دیے۔ زور سے تماچا مارا، کہا کم بخت غلام ہو کہ تیری یہ جرت کہ ہم سے مقابلے میں آگے نکلتا ہے۔ غلام نے کیا کیا؟ برداشت نہیں کر لیا تھپڑ، مصر سے گھوڑا لیا، سفر کرتے ہوئے مدینہ آتا ہے، اور مدینے میں فاروق اعظم کی عدالت میں حاضر ہوا، عرض کیا حضور انصاف کے لیے آیا ہوں، مجھے انصاف چاہیے۔ کون سا نظام مصطفیٰ تھا یہ؟ کون سا اسلام تھا کہ جو ایک غلام کو بھی فریاد کرنے پر وہ کر رہا ہے، آمدہ کر رہا ہے؟ ورنہ آج تم نے جو انصاف قائم کیے، جو تم نے عدالتیں بنا رکھی ہے، تم نے جو نظام بنا رکھا ہے، ایک مظلوم پہ ظلم ہو جائے تو وہ بیچارہ صبر کر کے بیٹھ جاتا ہے، وہ سوچتا بھیا جاؤں گا کمپلین لکھوانے، شکایت کرنے جاؤں گا، الٹا مجھے ہی جوتے پڑیں گے، مجھ سے پیسے ایٹ لیں گے۔ یہ ہے فاسد نظام کی پہچان۔ لیکن اسلام کا عدلیہ دیکھ لیے، اسلام کا انصاف دیکھیے۔ فاروق اعظم کی بارگاہ میں آیا وہ غلام، کہا کہ مجھے انصاف چاہیے۔ کہا کیا ہوا، تیرے ساتھ کیا ظلم ہوا؟ کہا حضور میں عمرو بن عاص کا غلام ہوں، ان کے بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ پوری داستان بیان کی۔ فاروق اعظم نے سنا، جلال میں آ گئے، کہا قاصد کو حاضر کیا جائے۔ ایک شخص کو لایا گیا جو قاصد ہونے کے فرائض انجام دیتا تھا، پیغام لکھا، کہا کہ فوراً جاؤ پیغام دو اور حکم دو کہ عدالت فاروقیہ میں عمرو بن عاص اور اس کے بیٹے دونوں کو پیش کیا جائے، دونوں کو آنے کا حکم ہوتا ہے۔ قاصد پہنچا، پیغام دیا، عمرو بن عاص کو تو کچھ واقعات معلوم نہیں تھے کیا معاملہ ہوا، بیٹے کو البتہ پتہ تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ بدبخت غلام گھر سے غائب ہے، یقیناً یہ غلامی کی کارستانی ہے، اس نے جا کے فاروق اعظم کی عدالت میں میرے تعلق سے مقدمہ قائم کر دیا۔ اس نے بھی لیکن خوف کے مارے کہ باپ ماریں گا بھی، ڈانٹیں گا بھی، کچھ کہا نہیں۔ عمرو بن عاص نے کہا میں سمجھ نہیں پایا کہ اچانک فاروق اعظم کا کیوں حکم نامہ آیا ہے کہ فوراً حاضر ہو، اور انداز بتا رہا ہے کہ امیر المومنین بڑے ناراض ہے، تحریر کا انداز سے جھلکتا ہے کہ ناراضگی کے ساتھ بلایا گیا۔ بہرحال حکم تھا، بیٹے کو لیا، سفر پہ روانہ ہوئے، کئی دن کا سفر کرتے ہوئے مدینے پہنچے۔ جب فاروق اعظم کی عدالت پہ پہنچے، عدالت قائم ہوئی، کہا کہ عمرو بن عاص تو اس وقت ایک مجرم کی حیثیت سے اور تیرا بیٹا بھی مجرم کی حیثیت سے، تو ایک گورنر کی حیثیت سے نہیں بلایا گیا ہے۔ امیر المومنین میرا کیا قصور ہے، میرے تعلق سے کیا شکایت ملی؟ کہا شکایت یہ ہے یہ تیرا غلام ہے؟ کہا ہاں یہ میرا غلام ہے۔ کہا یہ شکایت کرتا ہے کہ تیرے بیٹے نے اس کے ساتھ دوڑ کا ریس کا مقابلہ کیا، اور جب یہ جیت گیا غلام تو تیرے بیٹے نے غصے میں اس کو تھپڑ مارا، کیا اس کی شکایت صحیح ہے؟
حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں امیر المومنین مجھے نہیں معلوم، یہ معاملہ میرے بیٹے کے ساتھ ہے، آپ اسی سے پوچھیے۔ بیٹے سے پوچھا گیا، اس نے اقرار کیا، کہا ہاں اے امیر المومنین یہ غلام صحیح کہتا ہے، یہ مجھ سے ریس میں دوڑ میں جیت گیا، مجھے غصہ آیا، میں نے مار دیا غصے میں۔ آپ نے فرمایا کہ فیصلہ یہ ہے کہ اس نے کتنے تماچے مارے تھے؟ کہا حضور اس نے 2 تماچے مارے تھے۔ آپ نے کوڑا بلوایا، غلام کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا 40 کوڑے اس کو مار اور 40 کوڑے عمرو بن عاص کو مار۔ 40 بیٹے کو اور 40 باپ کو، 80 کوڑے مارے جائیں کل۔ عمرو بن عاص پیٹ جھکا لیتے، صحابہ اکرام کی جماعت کھڑی، کہا امیر المومنین یہ کیسا انصاف ہے، جرم تو بیٹے نے کیا ہے، اس کی سزا عمرو بن عاص کو کیوں دی جا رہی ہے؟ کہا 40 تو کوڑے اس لیے کہ اس کے بیٹے سے جرم ہوا، اور 40 عمرو بن عاص کو اس بنیاد پر، یہ تو 40 ہے، اگر میں چاہتا تو 80 بھی کوڑے لگانے کا حکم دے سکتا تھا کہ اس کے 2 جرم ہیں۔ پہلا یہ کہ اس نے اپنے بیٹے کی تربیت کتنی بےہودہ طریقے سے کی ہے، اس کی جرأت کیسے ہوئی کہ بلا وجہ غلام کو مارے، اور دوسرا یہ کہ اس نے اپنا خوف اتنا طاری کر رکھا ہے کہ غلام نے بجائے اس کے کہ اس کی عدالت میں شکایت کرتا، مدینے آ کے میری عدالت میں شکایت کی۔ اس سے پتا چلا کہ اس نے اپنے خوف کو کتنا پھیلا رکھا ہے۔ ایسا شخص جو اپنے آپ کو اتنا خوف زدہ قوم کو رکھے کہ لوگ اس کے پاس فریاد لانے سے ڈرے، ایسا شخص گورنری کے لائق نہیں ہوتا۔ عمرو بن عاص رونے لگے، کہا حضور یقیناً آپ نے سچ کہا، نہ میں گورنری کے لائق ہوں اور نہ میں اپنی رعایا پہ شفیق واقع ہوا ہوں، نہ اپنی بیٹے کی تربیت میں ایک اچھا باپ ثابت ہوا ہوں، یقیناً میری پیٹھ پہ کوڑے پڑنے چاہیے۔ غلام کے ہاتھ میں کوڑا ہے، غلام نے منظر دیکھا، رونے لگا، کوڑا پھینک دیا، عمرو بن عاص سے لپٹ گیا اور امیر المومنین فاروق اعظم سے عرض کرتا ہے سرکار میں نے معاف کر دیا، حضور میں نے معاف کر دیا اور میں آج آپ کے انصاف کا قائل ہو گیا، مجھے بدلہ نہیں چاہیے، یہ میرے آقا ہے، ان کا نمک کھایا ہے میں نے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر یہ غلام معاف نہ کرتا ہے عمرو بن عاص، تیری پیٹھ پہ کوڑے بھی لگائے جاتے ہیں اور تجھے گورنری کے عہدے سے بھی برطرف کیا جاتا۔ خبردار اگر اس کے بعد کوئی شکایت تیری ملے تو نہ تیرا عہدہ برقرار رہے گا نہ تیری ذات برقرار رہے گی۔ یہ وہ عدل اور انصاف تھے جس کی بنیادوں پر اسلام فروغ پایا۔ جب لوگوں نے اس عدل و انصاف کو دیکھا سنا، انہوں نے کہا جہاں غلام کا بھی فیصلہ آقا سے دلوایا جاتا ہو، وہ مذہب اسلام کتنا بہترین مذہب اسلام۔ یہاں تو اچھوں کو انصاف نہیں ملتا۔ انصاف کا تو یہ حال ہے جن کے باپ دادوں کی ہڈیاں گل گئی، آج ان کو انصاف نہیں مل رہا ہے۔ یہ ہے یہاں کے قانون کے سسٹم، اور اس پر نازا ہیں صاحب کہ ہم بہت کانسٹیٹیوشن کے ماننے والے ہیں، تم کیا اسلام کی بات کرو گے یار۔ روم فتح ہوا تھا فاروق اعظم کے زمانے میں، اور اس کی فتح کا سبب کیا بنا تھا؟ یہاں بھی دیکھیں ایسے اسلام پھیلا ہے بھائی، محبتوں سے اسلام کیسے پھیلا ہے۔ یہ ہے عدل و انصاف جس نے اسلام کو فروغ دیا ہے۔ ایک قافلہ گیا روم کو تجارت کرنے کی غرض سے مسلمانوں کا، روم کے بادشاہ قیصر روم جو کہلاتا تھا پورے مسلمانوں کو گرفتار کر لیا، ایک شخص کو چھوڑ دیا، کہا جاؤ اپنے امیر المومنین سے کہنا کہ سارے ہم نے مسلمانوں کو پکڑ لیا ہے، تم میں ہمت ہو تو اپنے لوگوں کو چھڑا لے۔ اور یہ کہہ کر گرفتار کیا گیا کہ تم مسلمان جہاں آتے ہو وہاں اپنے مذہب کو پھیلا دیتے ہو، دوسروں کا مذہب خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ہم نے کہا ہم پھیلاتے نہیں، وہ خود بخود پھیل جاتا ہے، لوگ خود آتے ہیں جوڑتے ہیں، ہم تو کسی کو جوڑتے نہیں ہیں بھائی۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے بہت اس کو سمجھایا کہ بھائی ہم تجارت کے لیے آئے ہیں، کہا نہیں تم تجارت کرتے ہو، لوگ تم سے پھر متاثر ہوتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں، تمہاری وجہ سے ہمارے مذہب کو خطرہ، قید کر دیا۔ وہ ایک تنہا صحابی فاروق اعظم کی عدالت میں پہنچتے، سفر کرتے ہوئے آئے، روم سے آتے، بہت دور ہے روم، الگ ہی ملک ہے، کئی دن لگ گئے، اور جب آئے انہوں نے پوری داستان سنائی، فاروق اعظم جلال کے عالم میں کانپنے لگے، فرمایا منشی کو بلاؤ، اور تحریر لکھی فاروق اعظم نے۔ کیا تحریر کے الفاظ تھے؟ مختصر الفاظ، کہا یہ روم کے شہنشاہ ہرقل کی طرف یہ خط دیا جاتا ہے مسلمانوں کے امیر المومنین کی طرف سے کہ تم نے ہمارے ساتھیوں کو بیجا پکڑ لیا ہے، تجھے حکم دیا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھیوں کو چھوڑ دے، اور خدا کی قسم اگر تو نے ہمارے ساتھیوں کو نہ چھوڑا اور ان پہ ظلم کیا، ان کو جیل میں رکھا، تو میں ایسی اتنی عظیم اور اتنی بڑی فوج بھیجوں گا کہ اس کا پہلا سپاہی روم میں ہوں گا اور آخری سپاہی مدینے میں ہوں گا، اتنی بڑی فوج میں بھیجوں گا۔ اور نیچے پھر آپ نے لکھا فقط امیر المومنین عمر ابن خطاب،
बस इतना ही नाम था उमर इब्न खत्ताब। तहरीर पहुंची, शहंशाह रोम बड़ी शान और अजमत के साथ अपने तख्त पे जलवा कर है। कासिद तहरीर लेकर आया, कहा कि अमीरुल मोमिनीन हमारे बादशाह की, हमारे अमीर और खलीफा की तरफ से जवाब है बादशाह की तरफ का, पढ़ के सुनाया जाए। बड़ी शान और शौकत से बड़ी बुलंद आवाज में उसने कहा, तब पढ़ के सुनाया जाए। जब कासिद ने तहरीर पढ़ी वो सुनता रहा, घमंड के आलम में मुझ पे ताव देता रहा। उसका इरादा यही था कि वो कहेगा, जवाब यही था उसके ज़हन और फिक्र में कि जाओ बोल दो तुम्हारे अमीर से जो करना है कर लो, हम तुम्हारे साथियों को नहीं छोड़ेंगे। मूंछों पे ताव देता रहा, तहरीर पढ़ी जाती रही। और जब तहरीर खत्म हुई और आखिरी में कासिद ने जब ये नाम लिया कि ये खत और ये तहरीर है फकत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब की तरफ से, जैसे ही फारूक आजम का नाम आया इस पे लर्जा तारी हुआ, कांपने लगा और तख्त से नीचे गिर पड़ा। खलबली मच गई कि बादशाह की तबीयत खराब हो गई साहब। हकीम आ गए, तबीब आ गए, सिपाहियों ने उठाया, ख्वाबगाह में उसकी आरामगाह में उसको पहुंचा दिया। तबीबों ने देखा ब्लड प्रेशर हाई है साहब, नब्ज उछल रही है, कुछ दवाइयाँ देगी। बादशाह को जब सुकून हुआ, वजीर आ गए, कहा कि हुजूर बादशाह सलामत, क्या हुआ अचानक आपकी तबीयत क्यों खराब हुई? कहा जब तक तहरीर पढ़ी जाती रही मुझ पर कोई कैफियत ना हुई, मगर कासिद ने जैसे ये नाम लिया उमर इब्न खत्ताब, ना जाने इस नाम में क्या तासीर थी कि मेरा दिल उछलने लगा, दिल की धड़कन बढ़ गई और हाँ घबराहट तारी हुई। और फिर जो कुछ तुमने देखा तुम्हारी निगाहों के सामने था। मैं नहीं समझ पाया इस नाम में क्या तासीर है कि इस नाम के कानों में आते ही एक खौफ और हैरास मुझ पर गालिब आ गया। ये था फारूक आजम का दबदबा। तलवारों की जरूरत ही नहीं थी, वहां नाम ही काफी होते थे। वजीर आजम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन बादशाह सलामत, आप फिक्र ना करें, मैं जासूस की शक्ल में जासूस बन के जाता हूं। जिस नाम का रोब का आलम, यह यकीनन वो बहुत बड़ा बादशाह होगा, बड़ा अजीम बादशाह होगा, बड़ी कसीर और अजीम उसकी फौज होगी। और जिस अंदाज और जिस तेवर में उसने तहरीरों को लिखा है, उसका तहरीर लिखने का अंदाज बता रहा है कि वो कोई मामूली बादशाह नहीं है। उसने गुजारिश नहीं की है, उसने ये नहीं कहा कि गुजारिश है कि आप हमारे साथियों को छोड़ दे, हुक्म दिया जाता है छोड़ दे हमारे साथियों, वरना इतनी बड़ी फौज भेजूंगा कि पहला रोम में होगा, आखिरी मदीने में होगा, इतनी कतार के साथ फौज होगी। इसमें धमकी है। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जासूस बनकर जाऊं और तहकीक करूं कि इसका रोब दबदबा, इसकी फौज का क्या आलम है। रोम का वजीर आजम आता है, लिबास तब्दील किया, उसने इस मुसलमानों का लिबास पहना और जब मदीने में दाखिल हुआ, हैरानी और हैरत की इंतहा ना रही। ना कोई महल नजर आते हैं, ना पक्के मकान नजर आते हैं, सब झोपड़ियां ही हैं। ये तो बड़े गुरबा और मसाकिन लोग नजर आते हैं। बात रोम के फतह करने की करते हैं, बात ईरान और ईरान के कुचलने की करते हैं। हाल ये है कि झोपड़ियां हैं, घरों की छतों पर खजूरों के पत्तों की छतें बनी हुई है, खजूरों की छालों की छतें बना रखी है। बड़े गुरबा मसाकिन, पेट अंदर धंसे हुए, हड्डियां नजर आती हैं, आंखें धसी हुई नजर आती है। गुरबत का आलम है। कोई बहुत शाहाना ठाट बाट से लोग रहते हुए नजर नहीं आते, हाथी नजर नहीं आते, घोड़े ठीक से नजर नहीं आ रहे हैं। किस बुनियाद पर दावा करते हैं कि रोम को फतह करेंगे? एक मुसलमान के करीब गया, अरबी बोलना जानता था, अरबी में गुफ्तगू की और कहा कि ये बताओ तुम्हारा बादशाह कहाँ मिलेगा? मैं बाहर से आया हूँ, दूसरे मुल्क से आया हूँ, मुसलमानों के बादशाह से मिलना चाहता हूँ। कहा खामोश, हमारे यहाँ बादशाह तो नहीं है, हमारे यहाँ खिलाफत होती है और अपना खलीफा हम खुद चुनते हैं। डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ। डेमोक्रेसी का तस्वुर अगर दुनिया को किसी ने सबसे पहले दिया है तो वो इस्लाम है। तुम क्या डेमोक्रेसी की बात करोगे? तुम तो डिक्टेटर हो गए यार। कहाँ तुम डेमोक्रेटिक रह गए? डेमोक्रेसी है ही कहाँ तुम्हारे अंदर? डिक्टेटर हो तुम। हिटलर को पीछे छोड़ दिया तुमने। ये इस्लाम ने डेमोक्रेसी बताई कि डेमोक्रेसी क्या होती है। बादशाह वर्ड भी इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते थे मुसलमान, कहते थे खलीफा है, हमने चुना है उनको। कहा अच्छा भाई खलीफा ही तुम्हारे, कहाँ है बताओ, कहाँ उनका महल है? कहा खबरदार वो महल में नहीं रहते। कहा महल में नहीं रहते, कहाँ रहते? कहा उनका अपना घर है, उसी में रहते। अच्छा घर बता दो भाई, कहाँ? जाओ इधर जाओ, ये गली से मुड़ना, उधर मुड़ना, सामने एक घर नजर आएगा, वही उनका घर है। पहुंचा, जब लोगों से पूछते पूछते पहुंचा, लोगों ने कहा यही अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम का घर है। हैरान रह गया, ये घर है? ये घर, हवेली तो दूर, झोपड़ा है ये भाई, महल तो बहुत दूर की बात है। एक मामूली सा झोपड़ी की शक्ल में झुका हुआ मकान था, छत पर खजूर की छालें डली हुई थी,
दरवाजे पे एक पर्दा था। ये वो मकान है जिसमें वो बादशाह, वो अमीरुल मोमिनीन रहता है कि जिसका नाम सुन के रोम, कैसर रोम अपने तख्तों से औंधे मुंह गिर जाता। कैसा बादशाह है ये, कैसा रहन सहन। चलो मिल तो लेते आए, तो आवाज दी क्या अमीरुल मोमिनीन तशरीफ रखते हैं घर पे। एक खातून की घर में से आवाज आती है, नहीं अभी घर पर नहीं है। कहा आप कौन? कहा मैं उनकी अहलिया हूं, उनकी बीवी हूं। कहा कहां मिलेंगे अमीरुल मोमिनीन? अब जुमला सुने, कहां मुलाकात होगी अमीरुल मोमिनीन की? अमीरुल मोमिनीन गार्डन में नहीं है, बाग में नहीं है। बीवी कहती है अमीरुल मोमिनीन से मिलना चाहते हो? ईंटों के भट्टों पे मजदूरी करने गए हैं। मजदूरी करता था वक्त का खलीफा, हुकूमत का पैसा नहीं खाता था। ये तो एक चीज पास होती है तो कितने करोड़ों के तो गबन हो जाते हैं। अब बात इस्लाम पे करते हैं ये लोग। ये मुंह और मसूर की दाल। तुम क्या इस्लाम के डेमोक्रेसी, इस्लाम का निज़ाम अदल से का मुकाबला कर पाओगे यार? तुम्हारी क्या हैसियत है कि तुम इस्लाम पे उंगली रखो और बात करो? वक्त का खलीफा है, अपने मेहनत से जरिए माश तलाश करके हलाल रोजी खाता है, हुकूमत की तनख्वाह नहीं खाता। का ईंटों के भट्टे पर है, वहां होंगे। ये हैरान हो गया। वक्त का बादशाह, वक्त का खलीफा, जिससे कैसर और किसरा, रोम, ईरान और इराक कांप रहे हैं, ये ईंटों के भट्टों पे जाके मजदूरी करता है। कैसा शहंशाह है। जब वो रास्ता पूछते हुए ईंटों के भट्टे को पहुंचा, शहर से कुछ दूर है, ईंटों का भट्टा लगा हुआ है। दोपहर का वक्त था। हजरत फारूक आजम खाना खा के दोपहर का कायूला फरमा रहे। कायूला यानी दोपहर में कुछ आराम करते थे, अहले अरब की आदत थी, सुन्नत है ये भी कि दोपहर का खाना खाने के बाद कुछ देर आराम किया जाए। और आराम भी कैसे कर रहे हैं? कोई बिस्तर नहीं है, गद्दा नहीं है, कोई गुलाम नहीं है पंखा झल रहा हो खड़े होकर। जी हुजूरी में कनीजे नहीं है, दरख्त के साए में जमीन पर कुछ घास उगी है, उस पर लेटे हुए और एक ईंट को तकिया बना रखा है। ईंट को तकिया बनाकर आंखें बंद के भी आराम कर रहे हैं। ये करीब गया और जब फारूक आजम के चेहरे पे निगाह पड़ी तो थर थर कांप रहा है, पसीने छूट गए। फारूक आजम की आंख खोली, देखा ये कांप रहा है वजीर, पसीने में शराबोर है। कहा कौन है तू, क्यों कांप रहा है, किसने तुझे खौफजदा किया, किसने तुझे डरा दिया? कहा हुजूर आपसे डर रहा हूं। कहा मुझसे डर रहा? मैंने तो कुछ नहीं किया तेरा, डरने की वजह? कहा खुदा की कसम, जब आपके चेहरे पर मैंने निगाह डाली तो शेर का रोब आपके चेहरे पे नजर आया। ऐसा नजर आया कोई मामूली नहीं, कोई शेर बबर लेटा हुआ हो, आपके चेहरे का रोब। कहा तू कौन है? कहा हुजूर मेरा तारुफ सब मैं बाद में दूंगा, मैं कौन हूं, ताखिर ना हो जाए। सांसों का भरोसा नहीं, जिंदगी का भरोसा नहीं। ऐसा ना हो कि इस लम्हे बात कर रहा हूं, दूसरे लम्हे मौत से हम किनार हो जाऊं। हाथ बढ़ाइए और कलमा पढ़वा दी। कहा पढ़ ले कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ लिया। कहा अब बता तू कौन है और क्यों इस्लाम कबूल किया, क्या तुझे इस्लाम, किस चीज ने इस्लाम से मुतासिर किया? कहा हुजूर मैं रोम का वजीर आजम हूं। पहले तो रोम का वजीर आजम था, अब आपका गुलाम हूं। कहा इस्लाम क्यों कबूल किया, क्या चीज ने मुतासिर की? कहा सिर्फ इस चीज ने कि मैंने जब देखा कि आप आराम कर रहे हैं खुले मैदान में, ईंट का टेक लगाकर आराम कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। खुदा की कसम वही बादशाह ऐसा बेखौफी के साथ, बगैर पहरेदारों के, बगैर बॉडीगार्ड के वही आराम कर सकता है कि जो अपनी रियाया पर अदल और इंसाफ कायम रखता हो, अदल से बात करता हो। वरना जो जालिम होता है उसको अपनी जानों के खतरे होते। तो जब आपका इंसाफ ऐसा है तो आपके पैगंबर मोहम्मद का इंसाफ कैसा होगा? और जिस मजहब में इंसाफ की ये मिसालें हो, वो मजहब कैसे गलत हो सकता है? यही चीज थी जिसने मुझे इस्लाम से मुतासिर किया। इसलिए कि जब हमारा रोम का शहंशाह निकलता है तो फौजों की कतारें होती है जो उसकी हिफाजत करती है। यही वजह है कि आज का कोई जालिम कितना ही अपने आप को बहुत बड़ा समझे कि हम बहुत इंसाफ करने वाले, हम बहुत ग्रेट है। अरे हिम्मत हो तो जेड प्रूफ सिक्योरिटी हटा के देख लो तो औकात समझ में आ जाएंगे। कितने तुम इंसाफ में पसंद हो और कितने तुम चाहते हो और कितने मकबूल हो। नारे लगवाने से नहीं होता, मोदी 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 से क्या होता है? इंसाफ करने वाला तो वो होता है जो कौम में आ जाए, कौम उसको देखकर उसकी तरफ दौड़े कि भाई ये मोहसिन आया है हमारा, ये रहनुमा आया है हमारा, ये लीडर है हमारा। लेकिन नहीं है ना तुम्हारा मामला।
یہ وہ انصاف تھے. مجھے بتائیے فاروق اعظم نے اس کو دھمکایا تھا, تلوار چلائی تھی, گردن پہ رکھ دیا تھا, پتہ چل گیا تھا یہ وزیر اعظم ہے روم کا اور تلوار رکھی, اسلام قبول کر؟ جی نہیں. نہ فاروق اعظم نے اسلام بولا ہے, نہ بتایا ہے, کچھ نہیں. چہرے کو دیکھ کر, حالات کو دیکھ کر, ماحول کو دیکھ کر اسلام قبول کر رہا ہے. یہ ہے چیزیں وہ اسلام کی طرف لے جاتی ہے. کس کس کی بات کریں؟ فاروق اعظم کے دور کی بات کریں تو انصاف کی تو وہ مثالیں قائم کی. ان کا نام ہی فاروق تھا. میرے آقا نے تو فاروق کہا نا, عدل کو قائم کرنے والا. بات ہی ختم ہو جاتی. وقت اجازت نہیں دے رہا ہے کہ جو وقت کا بڑا خیال رکھتے ہوئے چلنا ہے ہمیں. حضرت مولا کائنات کا دور خلافت ہے. آپ ایک جگہ تشریف لے جاتے ہیں, کوفہ کے ایک علاقے میں گئے, نماز کا وقت ہو گیا, گھوڑے پہ آپ سوار ہیں. ایک شخص کو ادھر ادھر دیکھا, نماز ہو چکی تھی. آپ نے سوچا وقت ختم نہ ہو جائے, نماز قضا نہ ہو جائے, ادا کر لی جائے. نظر ڈالی, ایک شخص نظر آیا, ایک یہودی نوجوان تھا. آواز دی, کہا میاں سنو, میرے گھوڑے کی حفاظت کرو گے؟ میرے گھوڑے کو دیکھو, میں عبادت کر کے آتا ہوں. اگر تم نے میرے گھوڑے کی حفاظت کری تو بطور انعام 1 درہم میں تم کو دوں گا. اور نے کہا جی 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 بالکل آپ جائیں. حضرت مولا کائنات مسجد میں نماز پڑھنے گئے, اس کی نیت خراب ہوئی, گھوڑے کی زین کو کھولا, زین لے کر بھاگ گیا. گھوڑا تو لے کے بھاگ نہیں سکتا تھا, کیونکہ جانور کی ایک عادت ہوتی ہے, جس کا جانور ہوتا ہے, جس کی پرورش میں ہوتا ہے, باندھ بون کے رکھو بھی تو رستے توڑا کے واپس آ جاتا ہے. تو گھوڑا تو نہیں لے جا سکتا تھا, زین لے کے چلا گیا. اس نے کہا 1 درہم ملیں گے, زین بیچوں گا تو زیادہ پیسے کماؤں گا. بازار گیا, زین بیچ دیا بھی. مولا کائنات باہر آئے, دیکھا گھوڑا تو موجود ہے, زین غائب ہے. اب زین کے بغیر گھوڑے پہ بیٹھنا آسان نہیں ہے. آپ نے کہا افسوس, کتنا بدبخت تھا, میں نے اس کو 1 درہم دینے کا ارادہ کیا تھا, حلال کی بجائے حرام کو اس نے پسند کیا. بازار گئے کہ زین خریدو. اب ایک دکان میں پہنچے تو وہی زین اس دکان پر دیکھا جو آپ ہی کی تھی, دکان پہ بیچ چکا تھا وہ. آپ نے دیکھا تو کہا یہ تو ہماری زین ہے. اس دکاندار سے پوچھا کس نے بیچا, کیا تو اس کو جانتا ہے؟ اس نے کہا حضرت میں اچھے سے جانتا ہوں. کون ہے؟ کہا فلاں شخص ہے, یہودی ہے, چور ہے, چوریاں کرتا ہے, دکانوں میں بیچ دیتا ہے سامنے. یہ زین لایا اس نے گھوڑے کی, ہم نے خرید لیا. کہا اچھا اس کا گھر وغیرہ بتاؤ. گھر کا پتہ ہوتا لے لیا. دیکھیے حضرت علی خلیفہ ہے. کون ہے حضرت علی؟ بادشاہ خلیفہ ہے. چاہتے تو خود حکم دیتے فوج کو جاؤ پکڑ کے لاؤ, جوتے مارتے ہوئے لاؤ, کوڑے مارے جاتے, جیل میں ڈالتے, کوئی سنوائی نہیں, کوئی کیس نہیں. لیکن دیکھیے انصاف کیا ہے, عدل کیا ہے. حضرت مولا کائنات آئے, فرمایا اس علاقے کا گورنر کون ہے؟ کہا گیا قاضی شریح اس علاقے کے گورنر ہے. آپ قاضی شریح کی عدالت میں گئے, جبکہ گورنر آپ ہی نے متعین کیا, آپ ہی کے ماتحت ہے گورنر, مگر عدل کی مثال قائم کرنا تھا. گورنر کے پاس گئے اور کہا کہ میں ایک رپورٹ لکھوانے آیا ہوں, میرا کیس لیا جائے. میں عدالت کے پاس بطور فریادی آیا ہوں. کہا کہو کیا فریاد ہے؟ کہا میری زین چوری ہو گئی, فلاں ابن فلاں نے زین چورایا, چور کا پتہ چل گیا, اس کو عدالت میں حاضر کریں, تحقیق کرے وہ چور ہے زین کا. قاضی شریح نے فوجیوں کو بھیجا, 2 سپاہی گئے, پکڑ کے لے آئے اس کو. حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے, اس کو پکڑ کے لائے. بہرحال لانے کے بعد قاضی شریح نے مقدمہ شروع کیا. تو اس نے کہا امیر المومنین, یہ الفاظ تھے قاضی شریح کے. کہا امیر المومنین یہ بتائیں کیا یہ آپ ہی کی زین ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میری زین ہے. کہا گواہ پیش کیجیے. ارے بھائی بادشاہ بول دے تو بات ہی ختم ہو گئی نا. لیکن دیکھیے یہ عدالت ہے, اسلامی نظام ہے, اسلامی عدلیہ ہے. کہا گواہ پیش کیجئے. کہا اس کا گواہ میرا غلام قمبر ہے. قاضی شریح کہتے ہیں غلام کی گواہی عدالت رد کرتی ہے, اس لیے کہ غلام اپنے آقا کے خلاف کبھی نہیں بولتا, فیور میں ہی بولتا ہے, غلام کی گواہی نہیں چلتی اس عدالت. اور دوسرا گواہ پیش کیجئے. کہا میرا بیٹا حسن ہے, وہ بھی جانتا ہے کہ یہ زین میری ہے. کہا بیٹے کی بھی گواہی باپ کے حق میں ہوتی ہے, بیٹے کی گواہی بھی عدالت نہیں مانتی, رد کی جاتی ہے گواہی. کوئی اور گواہ پیش کیجئے. کہا پروردگار عالم ہے. کہا اللہ گواہی دینے اور آنے سے پاک ہے, یہ گواہی نہیں عدالت قبول کر سکتی.
فیصلہ ہوا ہے کہ یزین آپ کی نہیں، آپ کا مقدمہ جھوٹا ہے، یزین اسی غلام کی، آپ نے خام و خواہ اس پر جھوٹا چوری کا الزام لگایا، اس کے قصاص میں آپ اس کو اتنے درہم دیجئے۔ یہ فیصلہ تھا عدالت۔ مولا کائنات نے جو جرمانہ عائد کیا گیا تھا، یہ اس وقت کا عدالت تھی۔ جھوٹے مقدمے اگر قائم کر دینا کسی پہ، تو جس نے جھوٹا مقدمہ قائم کیا اس پر بھی جرمانہ بیٹھتا تھا اور مردود الشہادات قرار دیا جاتا تھا۔ اب پوری زندگی اس کی کبھی کسی معاملے میں شہادت نہیں لی جائیں گی۔ یہ تھی اسلامی عدالت۔ یہاں تو باقاعدہ جھوٹے گواہ ملتے ہیں جی ریڈی میڈ، جن کا پیشہ ہی ہے جھوٹی گواہی دینا۔